گشت میں جاؤ نہ حلال کو دیکھو نہ حرام کو دیکھو، غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، دکان مکان کو دیکھنا حلال ہے، اس کو بھی نہیں دیکھنا، نیچے دیکھو، نیچی نظر ہو، دل میں فکر ہو، اور دوستوں زبان پہ ذکر ہو، کوئی نہ بولے متکلم خلاف، رہبر کو سمجھا دو کیا بات کرنی ہے، مستورات کو دعوت نہیں دینی، رہبر مناسب ہو، اس لیے پھر آپ حضرات واپس آئیں استغفار کرتے ہوئے، جو بات توجہ سے سنو اس کو سنا دو، جو نہ سنو اس کو نہ سنا، اس لیے فرمایا مغرب سے پہلے آ کر استنجا وضو کر کے بیٹھ جائیں، بات مغرب تک چلتی رہے، اذان تک۔ اگر مغرب کے بعد گشت ہے تو 8-10 منٹ پہلے چھوڑ دو، لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد بیان ہے، بیان 6 نمبر میں ہو، بیان والا اللہ سے مانگے 6 نمبر میں بیان کرے، صحابہ کی قربانیاں، گشت کے فضائل، سارے نکلنے کے فضائل بیان کریں، جو تیار ہو جائیں ان کو الگ کر لو، تھوڑی جنت بھی سنایا کرو کہ دین پہ چلو گے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے، سب کے ہاتھوں میں گلدستے، ہر گلدستے 20 پھول، ہر پھول میں 20 رنگ، سب کے ہاتھ ریشم رومال، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، ایک ایک محل میں 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑب ایسی ہو رہے ہیں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جی کا تھوک کتنا میٹھا ہے، وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ جو چیتھڑے دل 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے، بچہ مر جائے صبر کرے تو محل بن جاتا ہے، 12 سنت مؤکدہ جو روز پڑھے اس پر بھی محل بنتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا، جنت میں درمیان میں محل ملتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگو لڑائی جنت کے کنارے پر میں، بہت اچھے اخلاق کو جنت میں اوپر کے درجے میں محل ملتا ہے، مسجد بن رہی حصہ ڈال دیا تو محل بن جاتا ہے۔ آپ کسی کے عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے، فرشتہ پکار کر تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ کون کون بنائے گا محل؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے، آپ کو یقین ہوگا تو بناؤ گے، ہاں علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام۔ میں ایک دن طالب علموں میں بیان کر رہا تھا، مدرسے کے طالب علم 1700 طالب علم تھے، میں نے کہا بھائی 10 دفعہ سورۃ اخلاص، میں اس نے فوراً پڑھ لیا، اس نے کہا جی ہم نے تو بنا لیا محل، میں کہا آپ کا تو ایک ایک محل بنا ہے نا، میرے 1700 بن گئے، کہ وہ کیسے بن گئے؟ میں نے تو کہا پڑھ لو تم سے، جو دعوت دیتا ہے اس کو، دنیا میں جتنے تبلیغ والے پہ سارا اجر و ثواب حضرت مولانا الیاس رحمۃ کے نام، اور سارے مسلمان کا جمع ہو کر حضور کے نام اعمال میں جا رہے، جتنی محنت کرو گے اتنا ملے گا۔ شیطان دعوت نہیں دینے دیتا، شیطان دعوت ہوتی ہے، شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی۔ تبلیغ والوں کو تبلیغ میں نکل کر کشتیں برائے نام گھنٹہ 2 گھنٹہ 5-6 گھنٹے جب تک کشتے نہیں پھرو گے، کھیتوں میں جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، والد نہیں مانتا اس کے تعلق والا تلاش کرو، پیسے نہیں ہے تو قرضہ لے لو، کو بکری کے مسائل حل کرو، پھر نکلیں گے لوگ، ایسے نہیں نکلتے کہ آپ دعوت دیں، لوگ تیار نہیں بیٹھے، ہر آدمی مصروف ہے، کون کون نقل جماعتیں نکالیں گے بتاؤ؟ کشتیں کم ہو رہی ہیں اس لیے جماعتیں نہیں نکلتی، اس لیے فرمایا بیان کے بعد کوئی تھوڑا اکرام بھی کرو، ہلکا پھلکا، کوئی لمبے چوڑے بڑے کھانے پورے محلوں کو، ایک جماعت نے کٹا ہی ذبح کر دیا، سبحان اللہ، باقی جو جماعت آئے گی انہیں کوئی بات نہیں سنے گا، پھر اس نے کہا جی وہ کٹے والی جماعت صحیح تھی، ہلکا کوئی نیم کو رکھ دی، کوئی کھانے میں شامل کر لیا، کوئی چائے پلا دی، لمبے چوڑے اکرام میں نہیں پڑھنا، لیکن یہ بھی نہ کریں کہ بوڑھوں کے سامنے چنے رکھ دیے، جن کے دانت نہیں ہوتے وہ بیچارے روٹی نہیں کھا سکتے، ان کو چنے کھلا رہے ہیں بوڑھوں کو، بتاؤ دانت ہے نہیں غریبوں کے، تو یہ بھی خیال رکھیں کوئی نرم چیز رکھ دیں ان کے سامنے، اس لیے فرمایا جو نقد تیار ان کو الگ کر لو، باقیوں کے اختلاط میں اکرام کرو، عشاء کے بعد جو نام آ جائیں ان کو نقد لے آئیں، عشاء کے بعد تعلیم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر تعلیم نہیں ہوتی اختلاط بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 سنت پڑھ کے کرو، لوگ چلے جاتے ہیں،
یا بعض اگر واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بنا لو، لوگ جاگ رہے ہیں تو دو دو کی جوڑی بن کے جاؤ۔ شہروں میں لوگ 12 بجے تک بھی نہیں سوتے، دیہات والے لوگ جلدی سو جاتے ہیں، وہ صبح صبح ملیں گے، کریں گے عشاء کے بعد۔ جو وقت پھر بچ جائے تو آپس میں مذاکرہ، سونے کی دعا، اعتکاف کی نیت، سورہ ملک، الف لام سجدہ، سورۃ یاسین، سورۃ واقعہ، آیت الکرسی اور اعتکاف کی نیت، سورۃ فاتحہ قل هو اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے تو موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، غافلین میں شمار بھی نہیں۔ تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ دیں، اور اس لیے الحاقم التکاثر پڑھ لیں گے، ہزارات پڑھنے کا اجر ملے گا۔ صبح شام کی دعائیں، پورا سپارہ پڑھیں، سارے اعمال، تہجد میں نفل بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، پوری امت کے لیے دعائیں بھی کریں، دعائیں بھی، اور صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کرے۔ مقامی لوگوں کو ہوں تو دونوں مل کے مشورہ کریں، اگر مقامی ہوں مشورہ کر کے گشتوں میں چلے جائیں، یا مقامی نہیں ہوتے تو دو دو کی جوڑی بن کے دو ساتھی خدمت والے مسجد میں رہ جائیں، باقی ساتھی گشتوں میں چلے جائیں، لوگ مل جاتے ہیں۔ تو رات کو دوست بزرگوں بھائی، اس لیے زیادہ سے ہر نماز سے پہلے ایک آدمی کو دعوت دے، نماز پڑھتے ہی دعوت دے۔ یہ کام جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ عائشہ، نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو ابدار کر دیتی۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری کوئی۔ نرمی گرمی کو کھا جائے، جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم ہے۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی خیر کثیر مل گئی۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالی محمد صلی اللہ، اگر آپ نرم نہ ہوتے یہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار۔ فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا، جس میں عاجزی ہوگی وہ جڑتا ہے، اور جس میں عاجزی نہیں ہوتی، کبر ہوتا ہے، وہ نہیں جڑتا۔ فرمایا ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی ہے۔ نکتہ چینی نہ کرو، محبت کرنا سیکھو۔ جو کہتے ہیں نا ٹوک نہ لگاؤ، نہ تو مشورے میں ٹوکا ٹاکی کرو، نہ خدمت والوں کو ٹوکا ٹاکی کرو، نہ گھر والی کو جا کے ٹوکا ٹاکی کرو۔ یہ ٹوکا ٹاکی نا اعتراض ہے یہ، اور اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا جلدی محروم ہو جاتا ہے تبلیغ سے۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جوڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ دن بدن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے۔ تو حضور علی میں آپ کا اولین آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں؟ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کر۔ پہلے بندہ بدگمانی کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، پھر دل پھٹ جاتے ہیں۔ ایک بندہ مر گیا، اس کے دو پڑوسی کہنے لگے کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو بندوں کی گواہی کو قبول کرو، ہمارے جو علم میں اس کو ختم کر دو، ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا وہ، دو بندوں نے اچھا گمان کیا اچھا آدمی ہے، اللہ نے سارا نظام بدل دیا۔ بندہ ایک آدمی کے بارے میں اچھا گمان کرتا رہتا تو وہ اچھا بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں بدگمانی کرتا رہتا ہے وہ پھر خراب ہو جاتا بندہ۔ اچھا گمان، قیامت بدگمانی کریں گے، قیامت کے دن آپ کو اس کا دینا پڑے گا جواب کہ آپ نے بدگمانی کیوں کی تھی۔ آپ کوئی نہ کوئی اچھی تعویل نکال لو۔ امیر ابو بکر جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی امیر المومنین بنے، تو حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں،
انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر روزانہ ان کے گھر جاتے تھے اور گھر جا کے سلام کرتے تھے ان کو۔ 6 مہینے تک سلام کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت خالد عموی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں آپ سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ مسجد نبوی میں آئے اور آ کے بیعت ہو گئے، ایک آدمی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کی۔ بعض کہتے ہیں اکیلا کیا کر سکتا ہے ہمارا بھائی، ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے۔